اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ کی دوسری تختی مکمل کر دی۔ آخری سبق آپ نے سن لیا تھا، پڑھ لیا تھا دوسری تختی کا۔ آج ہم شروع کریں گے تیسرا سبق، تیسری تختی۔ تو یہ تختی جو ہے اس کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، اور پچھلے سبق کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ پچھلا سبق جو ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی تختی، تو اس میں ہم نے الفاظ اگرچہ اکٹھے لکھے ہوئے تھے لیکن ان کو ہم الگ الگ کر کے پڑھ رہے تھے۔ جیسے کہ لام الف لکھا ہوا اکٹھا ہے، جیسے کہ ہم قرآن مجید میں اس کو لا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس کو ہم پڑھ رہے تھے لام الف۔ اسی طرح با الف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح با لام با آپ نے دیکھ لیا تھا۔ تو اس طرح مختلف الفاظ، مختلف کلمات آپ نے دیکھ لیے تھے، لکھے ہوئے اکٹھے تھے لیکن ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح اسی تختی میں بھی کلمات اکٹھے لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم پڑھیں گے ان کو الگ الگ کر کے، یعنی ہر حرف کو الگ الگ پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے اس کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ کلمات اکٹھے ہیں لیکن الگ الگ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حروف مقطعات، یعنی وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ کلمات جو ہے یہ قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ تقریباً 29 سورتیں ہیں جن کی شروع میں یہ کلمات آئے ہیں۔ تو اس میں سے ہم انشاءاللہ تعالی ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی کلمات ہیں، اور ان میں سے 5 کلمات ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی کلمات ہیں اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں 5 کلمات ہیں، تو ان میں سے پہلا کلمہ جو ہے سب سے پہلے الف، لام اور میم، یہ کلمہ ہے۔ الف کو الگ کر کے لکھا ہوا ہے، اور الف کے بعد جو آپ کو الف کی طرح جو نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ میم ملا کر لکھا ہوا ہے تو یہ لام ہے۔ اور میں نے الف اور لام میں جو فرق تھا وہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ الف اگر شروع میں آ جائے تو جس طرح آپ کو الگ کر کے نظر آ رہا ہے تو اسی طرح الگ کر کے لکھا ہوگا، اور لام جو ہے جب شروع میں آ جائے تو وہ الف کی طرح اس طرح یعنی سیدھا لکھا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو شک ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ویسے نہ ہو کہ یہ الف ہو، لیکن یہ سمجھ لے کہ دوسرا حرف جب اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، مل کر لکھا ہوا ہوگا، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ لام ہے۔ یا درمیان میں آ جائے تو وہ بھی اسی طرح اس کو لام کہیں گے، یعنی جب شروع میں بھی دوسرا حرف اس کے ساتھ ملا ہوگا، اور اسی طرح آخر سے بھی، جس طرح آپ نے با لام با میں دیکھ لیا تھا، تو وہاں پر بھی درمیان میں کیا ہے، لام ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے، یہ شروع میں کیا ہے، الف کے بعد جو ہے یہ لام ہے۔ اور آخر میں آپ جانتے ہیں میم کو، میم کی بھی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو
جو لام کے اوپر جو آپ کو لکیر ٹھیڑی سی نظر آ رہی ہے، جس طرح با لکھی جاتی ہے، لیکن با کا دوسرا کنارہ جو ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، اس نشان میں یہ دوسرا کنارہ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف آیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مد۔ پھر اس کے بعد میم کے اوپر 3 دندانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا نام ہے شد۔ اس نشان کا نام کیا ہے؟ اس نشان کا نام ہے شد۔ اور شد کے اوپر جو جس طرح لام کے اوپر تھا، اسی طرح شد کے اوپر بھی آپ کو یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے ٹیڑھی سی، اسی طرح یہ بھی کیا ہے، یہ بھی لام کے اوپر جو مد ہے اسی طرح یہ بھی مد ہے۔ اس کو بڑا مد کہتے ہیں، یعنی اس کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، جو چھوٹا مد ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کھینچا جاتا ہے۔ اور مد کا معنی بھی یہی ہے کہ کھینچنا۔ اسی طرح یہاں پر جو لام ہے اس کے اوپر مد ہے، تو اس لام کو بھی ہم کھینچیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح میم کے اوپر بھی مد ہے، تو اس میم کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کلمے کو سن لیں کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ اس کو پڑھیں گے اس طرح: الف لام میم، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ جب ہم لام پڑھتے ہیں تو لام کی میم جب مکمل ہو جائے، یعنی میم پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، کیونکہ دوسرا یہ جو میم ہے یہ شروع ہوتا ہے تو 2 میم اکٹھے ہوئے اور پہلا ساکن ہے، یہ شد اسی کی نشانی ہے، تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، غنہ کریں گے۔ اور غنہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور جو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ لام، یہ آواز جو ہے یہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں، تو اس کو غنہ کہتے ہیں، اس کو یہی غنہ ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، غنہ کریں گے۔ الف لام میم۔ اور یہ جو کلمہ ہے الف لام میم، یہ 5 سورتوں کی شروع میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ سب سے پہلے، دوسری سورت سورۃ العنکبوت جو 20ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے، اور تیسری سورت سورۃ الروم جو 21ویں پارے میں ہے۔ اسی طرح 21ویں پارے میں سورۃ اللقمان اور سورۃ السجدہ۔ ایک سورت سورۃ البقرہ، اور ایک سورت جو ہے 20ویں پارے کے آخر میں، اور 3 سورتیں جو ہیں وہ 21ویں پارے میں ہیں۔ تو ان سورتوں کے شروع میں یہ کلمہ الف لام میم، یہ کلمہ ان 5 سورتوں کی شروع میں آیا ہے۔ اس سے اگلا کلمہ جو ہے الف ہے، لام ہے، میم ہے، صاد ہے۔ تو جس طرح میں نے الف لام میم میں عرض کیا لام کے بارے میں، تو اسی طرح یہاں پر بھی وہی باتیں ہیں۔ اور لام کے اوپر کیا ہے، وہ نشان مد کی نشان ہے، اسی طرح میم کے اوپر بھی مد کی نشان ہے، اور صاد کے اوپر بھی مد کی۔ یہ نشان جو ہے اس کو یہ جب آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس حرف کو کھینچا جائے گا، یعنی لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ لام کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، میم کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح صاد کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ابھی آپ سن لیں: الف لام میم صاد
اس کو اس طرح پڑھیں گے. اور یہ جو کلمہ ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے پورے قرآن مجید میں جو سورۃ الاعراف کی شروع میں آیا ہے. سورۃ الاعراف جو 8ویں پارے میں ہے وہاں پر یہ اس سورت کی شروع میں سب سے پہلے یہ کلمہ ہے. اس کے بعد جو اگلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے الف ہے، لام ہے اور را. تو الف اور لام کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا پچھلے دونوں کلمات کے ساتھ. لام کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، علامت مد ہے. اور را کے اوپر جو آپ کو چھوٹا سا الف نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر. یہ جب اوپر ہو یعنی حرف کے اوپر جب یہ آ جائے اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر. اور اگر یہ حرف کے نیچے آ جائے تو اس وقت اس کو پڑھتے ہیں کھڑی زیر. یہ کیا ہے؟ اوپر جب ہو تو کھڑی زبر، اور جب یہ نیچے آ جائے حرف کے نیچے ہو جائے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر. تو ایک الف کے برابر یہ کھینچا جائے گا، یعنی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ را کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، تو اس را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اب پڑھ لیتے ہیں الف لام را، الف لام را. اور یہ کلمہ تقریباً 4 سورتوں کی شروع میں آیا ہے. سورۃ یونس، سورۃ الہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم. ان 4 سورتوں کی شروع میں یہ کلمہ آیا ہے الف لام را. اس سے اگلا کلمہ جو ہے الف لام میم را. ٹھیک ہے، لام کے اوپر بھی مد ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے، اور را کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، جس طرح میں نے الف لام را میں عرض کر دیا. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم را. بعض لوگ اس کو پڑھتے میم، یعنی الف لام می، اس طرح مجہول کر کے پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. می پڑھنا ہے، میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، الف لام میم را. اور آج کے سبق کا آخری کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے طا، اور اس کے ساتھ جو آخر میں ہے وہ ہے ہا. طا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. تو اس کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی کھینچ کر پڑھیں گے. طا کو بھی اور ہا کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے جیسے کہ طٰہٰ طٰہٰ. اس کو اتنا ہی لمبا کریں گے، اس سے زیادہ نہیں. اگر اس سے زیادہ اس کو لمبا کیا تو غلط ہوگا. اب سارے سبق کو سن لیں. سب سے پہلے کلمہ ہے الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم
الحمدللہ آج کا سبق آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں، کیونکہ یہ کلمات جو ہے قرآن مجید کے کلمات ہیں، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں یہ کلمات آئے ہیں، تو ان میں سے ہم نے 5 پڑھ لیے، تو اگر اس کو ہم نے یہاں پر صحیح یاد کیا تو انشاءاللہ تعالی جب قرآن مجید ہم شروع کریں گے تو اس وقت ہمارے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سے سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو شروع کیا، اگرچہ پچھلے 2 تختیاں جو ہے وہ بھی قرآن مجید کی ابتدائی کلمات اس میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کے اسباق اور قرآن مجید کے الفاظ پڑھ لیے۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ سن لیں اور سمجھ لیں اور مشق کر لیں ان کلمات کا، تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اور جو میں نے معروضات ذکر کیے کہ کس طرح پڑھنا ہے اور کس سے بچنا ہے، تو اس کی بھی کوشش کر لیں تاکہ غلطی نہ رہے۔ اور آخر میں میری گزارش ہے کہ جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ اب تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے، اور ساتھ ساتھ کمنٹ میں بھی اپنی رائے بھی دیتے رہیں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی بھی ہو، اور اگر کوئی غلطی رہ گئی تو وہ بھی ہم دور کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔